ولیکم اللہ و رسولہ، بے شک اللہ تہاڈا مددگار ہے، اور رسول بھی تہاڈا مددگار ہے۔ اور وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے پھر نماز ادا کر دیں، زکات دے دیں، بھاویں رکوع دی حالت وچ کیوں نہ ہو۔ تو ادائے علی کو رب کائنات نے قرآن پاک بنایا ہے، اور علی پاک نے جنہاں دی شان قرآن پاک ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، بلکہ طریق الخلفاء والے لکھ رہے علی پاک دی شان رب کائنات نے 300 آیات نازل فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، 300 آیات حضرت مولا علی پاک دی شان نازل ہوئی ہے، کہ جدی شان اللہ دا قرآن بولے مجھ جیسا حکیم بندہ انہاں دی کما حقو شان کیویں بیان کر سکتا ہے؟ ہن توجہ میرے بال رکھنی ہے۔ ہن تے بہت زیادہ لوگ یہ گلاں بھی کرن لگ پے نے کہ حضرت علی پاک دی ولادت بیت اللہ شریف وچ نہیں ہوئی، حضرت حکیم بن حزام سن جنہاں دی ولادت بیت اللہ وچ ہوئی ہے۔ میں کہ سانو اس گل دا جھگڑا کرن دی لوڑ نہیں، لیکن میں سادات دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے جملہ دین لگا 18 کتاباں دے حوالے میرے کول موجود نے کہ حضرت علی پاک دی ولادت جوف کعبہ دے اندر ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں اچھی آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ حضرت علی وہ جنہاں دا ذکر سن کے تے بڈھیا تے جوانی آ جاتی، تے تساں جوان بڈھے بن کے بیٹھے، اچھی آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ توجہ بھائی، حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے، اور اگر کوئی یہ کہے علی پاک کی ولادت بیت اللہ میں نہیں ہوئی، اسی جھگڑا نہیں کرتے، اسی کہنے علی علی ہے، علی کا معنی ہے بلندی والا، علی بلند ہے، اگر علی کی ولادت بیت اللہ میں نہیں ہوئی، علی دا کندیا کچھ نہیں، کہ جب بیت اللہ ہوئی علی دا بدیا کچھ نہیں، اور جے کوئی علی نو کٹاوے تے علی کٹدا نہیں، علی کسے دے وسائل نال بنتا نہیں، جے کوئی علی نو چھڈے علی دا جاندا کچھ نہیں، جن علی چھڈے او رہندا کچھ نہیں۔ اچھی آنکھوں سارے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ گل ذہن وچ رکھو بھائی، مینوں کو تقریباً 28-29 سال ہو گئے نے خطاب کردے ہاں، میں کوئی بندہ سبحان اللہ کہندا مردا نہیں جے ویکھیا ہی، سبحان اللہ، اجے بھی نہیں تساں آکھی۔ سبحان اللہ۔ عام حالات ایک باری سبحان اللہ کہیے تو 90 نیکیاں ملدیاں، 90 گناہ معاف ہوندے نے تے 90 درجے بلند ہوندے نے۔ رمضان المبارک دے مہینے اندر اللہ 70 گنا نیکیاں نو بڑھا کے بندے نو عطا کردا ہے۔ ہن ایک باری سبحان اللہ کو تے 90 70 واری گن لو کنیاں، پتہ نہیں زندگی چنیاں کیتیاں نے کرنے۔ ہن اچھی آکھو سارے سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی امی جان بنائے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ۔ توجہ ہے میری، اے او بی بی ہے جنوں میرے تے تواڈے آقا نے اپنی ماں آکھیا، فرمایا میری ماں آمنہ تو بعد چاچی فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے، اور اے پاک بی بی ہے جدوں آپ دا وصال ہویا حضرت ابو بکر پاک نے بلا کے آقا فرمایا قبر کی کھدائی کرو، حضرت عمر پاک نے بلایا فرمایا کفن کا انتظام کرو، وہ بیت سرا چاہنا اگر بندہ فوت ہو جائے تو تجہیز و تکفین اپنے کر دے رہے، بیگانے نہیں کر دے، اور سجن کر دے رہے، دشمن نہیں کر دے۔ قرآن کے اندر رحماء بینہم، حضرت علی بھی تو موجود ہے سن، توجہ ہے تو علی، لیکن حضرت ابو بکر عمر نے بلا کے فرمایا تسی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ پتہ چلا ان میں پیار تھا ہے۔ توجہ ہن اگلی گل سنو، حضرت فاطمہ بنت اسد پاک بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی ہیں، تے دردے سے ہوئی حضرت علی پاک کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے ذہن میں خیال آیا ایک بی بی مریم بیت المقدس شریف کے اندر ہے، عیسیٰ روح اللہ دی ماں ہے، تے جدوں بچے دی ولادت کا وقت آیا تو رب کائنات نے فرمایا مریم ہے میرا پیارا گھر ہے، کوئی زچہ خانہ نہیں، اتھوں نکل۔ حضرت بی بی مریم پاک اتھوں نکلیاں، جنگل چ گئیاں، جائے مخصوصات عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی۔ یہ ہوئی سوچ رہی نے حضرت فاطمہ بنت اسد کہ میں کی کرنا ہے، مریم نو تے حکم ملیا سی بیت المقدس جو باہر نکل جا، یہ بیت اللہ ہے، اللہ دا گھر ہے۔ ہن توجہ کرو، روایتاں دو نے، رب کائنات
فرمایا پھر تیرا انتظار میرا گھر کر رہا روایت ہے کہ دیوار شک ہوئی تو سیدہ فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئی لیکن سیرت ابن ہشام والے لکھ دینے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد سیڑھیاں چڑھ کے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئی وہ دی وجہ کہ آج بھی تسی اگر بیت اللہ جاندے ہو نا وہ دی تحریر کافی اتے ہوئے جے کوئی مدرے کرتا بندہ تے اڈیاں چک کے ہاتھ لاندا ہے تے جے کوئی نمبر کرتا ہے تے کھڑو کے کر کے ہاتھ لاندا ہے پتہ چلیا بیت اللہ دی تحلیل زمین تو کافی اتے ہوئے پرانیاں بیت اللہ دیاں تصویراں تک کے دیکھ لو سیڑھیاں بڑیاں نے جدوں لوگ ادوں اندر جاندے سن انہاں سیڑھیاں کو چڑھ کے پھر اندر داخل ہوندے سن حضرت فاطمہ بنت اسد پاک بیت اللہ شریف کے اندر چلی گئی حضرت علی پاک کی ولادت ہوئی تہاڈی توجہ ہے حضرات توجہ کرو علی پاک سیدہ فاطمہ بنت اسد پاک دی گود وچ آ گئے حضرت دی مکار اکھاں نے کھول دے حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد پاک پریشان ہو گئیاں پتہ نہیں اکھاں تو نبی نہ ہے حضرت دی مکار نبی پاک ملک شام تجارت دا مال لے کے گئے کتنا دنوں تو بعد سرکار تشریف لے کے آئے آقا نو پتہ چلیا نبی پاک دوڑ کے بیت اللہ آئے علی پاک نو چکیا حضرت دی مکار توجہ کرو مولا علی پاک کتنی شان تے عظمت وہ جیڑا پیدا ہو گیا انہاں ہتھاں وچ آ گئے جنہاں ہتھاں دی قسماں رب کائنات نے قرآن پاک وچ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى انہاں ہتھاں وچ علی پاک آ گئے جنہاں ہتھاں دی قسماں رب کائنات نے فرمایا حضرات چاچی بول کے کہندی پیارے ترے دن گزر گئے میں اکھاں نہیں کھولیاں آقا فرمایا چاچی اماں فکر کی لوڑ نہیں اکھاں کھلان والا آ گیا یہ چاچی فکر کرنے کی لوڑ نہیں اکھاں کھلان والا آ گیا اور نبی پاک نے اپنی زبان اثر علی پاک دے منہ وچ پائی ہے حضرات نبی پاک گڑتی پہ دے دے اے لوگو اگر گڑتی باپ دے لوگی قیاس کر دے نے بچے دی عادتاں اپنے باپ تے چلیاں گئیاں اگر گڑتی دادا دے عادتاں دادے تے چلیاں گئیاں اگر گڑتی چاچا دے عادتاں چاچے تے چلیاں گئیاں علی کون جب گڑتی دین والا کوئی عام نہیں نبیاں دا سلطان حضرات پھر علی پاک دیاں ساریاں عادتاں نبی پاک تے چلیاں گئیاں حضرات نبی پاک نے اپنی زبان اثر وحی یوحا والی زبان علی پاک دے منہ وچ پائی ہے علی پاک نے اکھاں کھول کے نبی پاک دے چہرے تے لا دتیاں حضرات نے جو کہہ لو نبی دیاں اکھاں علی دیاں اکھاں وچ علی دیاں اکھاں نبی دیاں اکھاں وچ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے حضرات دی وقار علی پاک دیاں نظروں مصطفیٰ دے چہرے تے ٹک گئیاں حضرات پیر باہو رحمت اللہ علیہ آپ مندی ہی تن مہران چشمہ ہو مرشد دیکھے اب جان لولوں دے مڈے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا اتنا چٹھا سب کی دے بل بچا مل گیا کھو مرشد دادی پار ہے پار مرشد دادی پار
نبی پاک دے غلام بیٹھے نے آقا فرمایا بچپن وچ کھا کے انہاں چا کھولیاں عرض کیتی آقا جتھے پیدا ہویا او بیت اللہ اللہ فرمایا تو یا رسول اللہ میرے دل دی مرضی بن گئی اکھاں کھلن تے سامنے حبیب اللہ ہوئے آقا دا دریائے رحمت جوش چایا آقا فرمایا پیارے علی تو بچپن وچ میرے چہرے ول دیکھ کے اکھاں کھولیاں آج میں محمد اعلان پہ کرنا اللہ کرو الہ وجہ علی عبادہ جیڑا جیڑا علی دے چہرے ول ویکھے گا اے باوی ایک پل عبادت وچ گزر جائے کعبے وچ ولادت ہے دردی مسجد وچ شہادت ہے دردی کعبے وچ ولادت ہے دردی مسجد وچ شہادت ہے دردی فرمان ہے کملی والدہ فرمان ہے کملی والدہ ہے دین عبادت ہے دردی فرمان ہے کملی والدہ ہے دین عبادت ہے دردی حضرات علی پاک کے 10 سال دی عمر ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات نے نبوت فرمایا لوگ ظلم کرنے لگ گئے حضرات پتھر مار دے رستے اندر کنڈے بچھا دے نبی پاک کے دل وچ خیال ہوا اپنے قبیلے والوں کو کٹھیاں کر کے میں پوچھا تے صحیح اگر تواڈے وچوں کوئی مشکل ویلے میرا ساتھ دے تے میرے نام آ جائے نبی پاک نے لوگوں اپنے قبیلے والے اکٹھے فرمائے اکٹھیاں فرما کے آ کر فرمایا میرے تے مشکل وقت لوگ ظلم کر دے وہ تواڈے وچوں کون تیرا اوکھے ویلے میرا ساتھ دے اج سارے بیٹھے ہوئے ہیں علی پاک اٹھے 10 سال دی عمر تے نبی پاک ول چلنا شروع کیتا زبان تے لفظ کی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ پتہ چلیا یا رسول اللہ دا نعرہ اے آج دے سنی دا نہیں سب تو پہلا اے نعرہ مولا علی ماریا حضرات نبی پاک نے بازو پسار لے علی پاک آگے اللہ دا قرآن کہتا ہے فجعلنا من بین ایدیہم صدم و من خلفہم صدا نبی پاک کو جنہ کو چھڑانا چاہتا سا انہاں کو چھڑا دیتا ہے جنہ نال ملانا چاہتا سا انہاں نال ملا دیتا ہے مولا کنہ کو چھڑایا ہی تے کنہ نال ملائی جواب آیا وہ مکے دے کافر کو چھڑا دیتا ہے علی نال ملا دیتا اللہ ایک پاسے مکے دے لوگ زیادہ نے تے ایک پاسے کلا علی ہے فرمایا میرے کلے علی دی شجاعت پورے مکے والیاں تے بھاری ہے یہ دی شجاعت کا مقابلہ نہیں کوئی بھی کر سکتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے میرے آقا نے فرمایا علی تینوں پتہ نہیں جڑے ساڈے نال لا لیندے نے لوکی انہاں تے ظلم و ستم کردے نے ہو سکدا ہے تیرے تے بھی ظلم و ستم دے پہاڑ ٹوٹ جان تے حضرت علی پاک کا جواب سنو عرض کیتی آقا علی دے دل دی نیت ہے سر میرا ہوے دھڑ تیرا ہائے اوڑک نو تے ٹر جانا ایک کار تے کر جاواں اوڑک نو تے ٹر جانا ایک کار تے کر جاواں سرکار تے قدماں دے سر رکھ کے تے مر جاواں سرکار تے قدماں دے سر رکھ کے مر جاواں اعلی حضرت عظیم مرتبہ مجدد دین امجد شاہ امام محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات علی پاک سطح بلوغت میں پہنچے، ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ، راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ، سیدہ النساء العالمین، سیدہ فاطمہ پاک الطاہرہ سلام اللہ علیہا سن بلوغت میں پہنچیاں مولا کائنات سیدہ زہرا پاک کا نکاح ہویا۔ حضرات دی وقار اللہ نے قرآن کے اندر ہمارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دو دریان جڑے کٹھے وقت میں رب کائنات نے دعا درمیان دریاواں دے درمیان ایک پردہ رکھیا، ایک حجاب رکھیا۔ حضرت ابو بکر پاک نبی پاک دی بارگاہ جا گئے، عرض کیتی آقا بہادر بحران حضور دریا کیڑے میں جنہاں دا ذکر رب کائنات نے فرمایا، میرے آقا فرمایا ان علی و فاطمہ بحران عمیقان من العلم، اے ابو بکر ایک بحر علم جنہوں علی کہندے نے، ایک بحر عصمت جنہوں فاطمہ کہندے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور میں اس میں سے لؤلؤ بھی نکلتا ہے اور مرجان بھی نکلتا ہے، اللؤلؤ الحسن المرجان الحسین، لؤلؤ سے مراد حسن ہے، مرجان سے مراد حسین ہے۔ اگر تو یہ کرے پاکستان پاک کتھے نے تو میں کہنا آئی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آگے بھی آکھا بولیا بندہ نہیں مردا، جب بولیا مردا ہوئے تو 15-20 منٹ میں بھی ہو گئے لکیر مر جان، منڈیاں دے ہاکر مر جان، نات خاں مر جان، وکیل مر جان، جے بولیا بندہ مردا ہو تے جے اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کر دے موت آئے اے دنوں چنگی موت بھی کوئی اچھی آکھو سارے سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کرو، کون والا کائنات مولا علی کرم اللہ وجل کریم اپنے ساتھیاں نال حضرت علی پاک حضرات دی وقار سے کرتے جا رہے، مولا علی پاک دے ساتھیاں میں پیاس لگ گئی، علی پاک دی بارگاہ جا گئے، عرض کیتی حضور پیاس لگی ہے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا تو جگہ پٹو، سامنے عیسائیاں دا گرجا تے پادری باہر بیٹھ کے سارا منظر پہ دیکھ لے۔ انہاں دوستاں ساتھیاں نے جگہ پٹنی شروع کی تھی، تھوڑی دیر تو بعد خون نکل آیا، دوڑے دوڑے علی پاک دی بارگاہ جا گئے، جناب خون نکل آیا پر اتے پتھر بڑا بڑا ہے، آپ نے فرمایا اے پتھر ہٹا لو پانی پی لو۔ 40 تو زیادہ ساتھی مل کے زور لاندے رہے، پتھر نہیں ہلیا۔ علی پاک آ گئے، ہاتھ دے نال اشارہ کیتے، پتھر پرا ہٹ گیا۔ وہ پادری دوڑ کے آیا کہ کہنے لگا جے پانی نہیں پینا، حضرت علی کو پوچھ لیا تو نبی تے نہیں؟ سمجھ آئی جائے کہ کوئی نہیں؟ حضرت علی کو پوچھنا تو نبی تے نہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی نہیں، نبی دا غلام۔ آپ کو کہنے لگا جے نبی نہیں پھر علی ہونے گا۔ آپ فرما دیتے ہو پتا کمیں چلے میں علی ہاں؟ میں نے کہا ساڑھے بزرگاں دیا کتابات لکھیا ہے، اس خود پتھر نو یا نبی ہٹائے گا یا نبی دا ویر علی ہٹائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں علی اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم والی بابها، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندہ کمرے چ وڑے تے 2 باری بوئے تھوڑی لنگنا پیندا، تانوں نہیں سمجھ آئی میں آکھیا کہ 2 باری جیڑا نبی پاک دا قرب زیادہ چاہتا ہے وہ قرب علی نال نہیں ہونا چاہیے۔ علی نال پیار ہے تو مصطفیٰ نال۔ بے شک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آقا فرمایا لولا علم شخص لکان علی جنی، اگر کائنات میں کوئی علم والا شخص آیا ہے تو علی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا۔ یہ حدیث حضور نے کیوں فرمائی؟ حضرت امام حسین پاک کی ولادت ہوئی،
آقا علیہ السلام تے مولا علی پاک کا شان مرتضی ول چل رہا ہے. جب مولا مرتضی دا گھر آ گیا نا تے حضرت علی پاک نو نبی پاک نے فرمایا کہ تیرے پتر دے دیدار واسطے نورانی مخلوق آ رہی ہے تے جد تک نوری آ رہے ہیں کسے دنیا دار نو اندر آن دی اجازت نہیں. حضور اندر چلے گئے تو حضرت علی پاک باہر بہ گئے. حضرت ابو بکر پاک تھوڑی دیر کے بعد آئے, پوچھیا مولا علی پاک باہر بیٹھے ہو؟ حضرت علی کہنے لگے اللہ میں پتر دیتا ہے. انہاں مبارک دیتی. یہ حیران ہو کے پوچھیا کہ پتر اللہ دیتا ہے تو انہوں اندر ہونا چاہیے, تسی باہر بیٹھے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا تیرے پتر دے دیدار واسطے اللہ دے نوری فرشتے آ رہے ہیں اور جب تک وہ آ رہے کسی دنیا دار کو اندر ہونے دی اجازت نہیں. حضرت عمر پاک آئے, اے ہوئی سوال کیتا, حضرت علی پاک نے ہی جواب دیتا. کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی پاک فرماندے میں اور مینوں اتنا پتہ چل گیا میرے پتر دا دیدار 4.25 لاکھ فرشتہ ہون تک کر چکے ہیں. حضرت ابو بکر عمر پاک حیران پریشان نے, علی ساڈے کول بیٹھے نے تے دیدار اندر ہو رہا ہے. حضرت علی نو پتہ کیویں لگ گیا اتنی دیر چ حضور آ گئے. فرمایا علی اندر آ جاؤ. حضرت ابو بکر پاک کرتا کہ حضور میرے والدین قربان آپ تے ایک سوال کرنا ہے. علی ساڈے کول بیٹھے نے تے زیارت اندر ہو رہی ہے تے حضرت علی نو پتہ کیویں لگ گیا 4.25 لاکھ فرشتہ میرے پتر دا دیدار کر چکے ہیں. آقا نے مسکرا کے پوچھا علی کیویں پتہ چلے؟ عرض کی حضور فرشتے اپنی ٹولیاں وچ آ رہے سن تے بولیاں بول رہے سن تے مینوں پتہ چل گیا کہ 4.25 لاکھ فرشتہ میرے حسین کا دیدار کر چکے ہیں. آقا سینے نہ لا کے فرمایا لو لا علم شخصا لکان علی. اگر کائنات میں کوئی علم والا شخص آیا تو علی آیا اور کوئی نہیں آیا. سبحان اللہ, سبحان کیا بات ہے پیر جی, سبحان اللہ, کیا بات ہے وارث علم دی میں ایک گل کرنا کیسا علم. ایک بندہ دور خلافت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک بندہ اپنی بیٹی نال نکاح کرنا چاہتا سی تو بیوی نے آخیا کہ شریعت مصطفیٰ وچ اپنی بیٹی نال نکاح کرنا حرام ہے. وہ تیرے صلب وچوں ہے, تیری دھی ہے, تو نکاح نہیں کر سکتا. نے کہا میں کرنا ہے. نے کہا پھر امیر المؤمنین کو پہلا فتویٰ پوچھ. ہوں حضرت مولا علی پاک نو روکا لکھتا انہیں کہ ایک بندہ اپنے گھر چ پودا لاتا ہے, اس پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے, انہوں پانی دینا ہے, بھیڑاں بکریاں تے جانوراں تو بچاتا ہے, تو پچھاں دا خیال رکھتا ہے. وہ پودا جوان ہو کے درخت بنتا ہے, پھر وہ پھل لگتا ہے. کیا اس بندے واسطے اس درخت کا پھل کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر اج کا مفتی ہوتا تو وہ کہندا جائز ہے, لیکن مولا علی پاک نے صرف وہ سوال نہیں پڑھیا بلکہ وہ دل کی کیفیت بھی پھانپیا اور رکا لکھیا جواب فرمایا اس درخت میں آرا چلایا جائے, اگر پورا نکلے گا تو پھل کھانا جائز ہے, اگر خون نکلے گا تو ناجائز ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, پنجتنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری, کل ایمان نعرہ حیدری. حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے علم دے حوالے بہت ساری حدیثاں موجود ہیں کیونکہ حضور فرما دیتا ہے. اور میں گل کرنا لگا لفظ تعلیم جڑے علم نال شغف رکھتے انہوں نے دسنا لگا تعلیم تے عین لام یہ میم انہاں وچوں عین لام یہ علی کٹ دیو تے تم ہی رہ جاندا ہے. تعلیم ہن ملدی جے دل چلی دا پیار. اگر دل چلی نہیں تو بندے کو علم نہیں آ سکتا. اور درسیات جڑیاں اسی پڑھنے ہیں ہن اسی درسیات پڑھنے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں, یہ دی شروعات ہی مولا علی پاک کرنے والے اسم فعل حرف دی سارے پہچان کرانے والے مولا علی موجد میں علم دے حضرت مولا کائنات مولا علی. کیا بات, کیا بات. 70 اونٹاں دی قطار پیچھے ہے توجہ تہاڈی, 70 اونٹاں دی قطار پیچھے. آخری گل تے تقریر میری گو کری. حضرت علی پاک اگے تے کمبر نے مہار پھڑی ہے, ایک منگتا آن کے کہنے لگا جناب تسی علی ہو, شہنشاہ ہو, تسی سخی ہو, ایک روٹی دے دیو. فرمایا کمبر نے روٹی دے. عرض کیتی روٹی تو شادان وچ, فرمایا تو شادان ہی دے دے. عرض کیتی تو شادان تے کچاوے وچ, فرمایا کچاوا دے دے. حد کیتے اور نیو چاوائیوں کتے ہوئے, فرمایا اونٹی دے دے. اونٹ نے کتار بچے, فرمایا کتاری دے دے.
ہوں کمبر نے مہار چھڈی تے دوڑ گیا اگلے دن آیا حضرت علی نے پوچھا کتنے گیا تھا عرض کرتا حضور کل دریائے سخاوت جوش سی مینوں ڈر لگا کہ بے نہ تو تم ہی نال ہی جانا تے میں تہاڈا گھر چھڈ کے نہیں جانا ہن توجہ کرے جنوں 70 اونٹ مل جان ایک روٹی دے بدلے میں ایک گل سنا لگا توجہ کرے کیسے نہ ملتی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ دی بارگاہ وچ فقیر آ گیا تے آ کے کہنے لگا حضور میں سنیا سارے دادے کو کسی نے ایک روٹی منگی سی تو نہ 70 اونٹ دے چھڈے سن تے میں ایک روٹی دا سوال کرنا آپ نے فرمایا اے میری جتیاں چک نہ لین چک تے نکل جا میں علی نہیں موسیٰ کاظم تے انہیں ایک نظر جتیاں ول ویکھی ایک نظر دھول سید دے چہرے ول ویکھیا تے انہیں کہا بوسیدہ جتیاں نے انہاں دا نہ کوئی بازار وچ مول تے نہ کوئی قیمت تے میں انہاں نوں کھڑ کے کراں کی کیونکہ سید دا حکم ہو گیا سی جوڑے اٹھائے تے اپنے پگڑے تے لے تے گلاں کردا کردا باہر نکلیا اگوں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ آ رہے سن 70 اونٹاں دی قطار پیچھے تے پہلے دی وہار کھڑی ہے آپ نے فرمایا کتنے گلاں کردا جانا ہے اندر سید زادیاں دی بارگاہ وچ گیا سا انہاں نے میں انہاں کو روٹی منگی ہے میں کہا تواڈے دادے کو کسے روٹی منگی سی انہاں 70 اونٹ دے چھڈے سن تے مینوں ایک روٹی دے دیو انہاں مینوں جُتی دے چھڈی ہے نہ بازار وچ وکڑی ہے تے نہ دا کوئی مول لگنا ہے حضرت معروف کرخی فرمان لگے تینوں پتہ ہی نہیں سید زادیاں دی جُتیاں دا مول کی او تینوں نہیں پتہ ہوے سید زادیاں دی جُتیاں دا مول کی ہے اے جوڑے مینوں پھڑا تے اونٹ کہن 70 پورے ہی نہیں تے جنوں ایک روٹی دے بدلے 70 اونٹ ملن او جڑے بازار تے گلی وچ لنگدے ہوئے کہندے علی علی کو تیرے حکم مت جان گے علی علی کو دم دم علی علی کو تیرے حکم مت جان گے او دم دے بہار اتھوں ڈیرا پٹ جان گے علی علی کو دم دم علی علی کو دم دم علی علی کو کتا سونا علی ویر رسول دا پاپا حسنین دا شہر بطول دا علی نام مٹان والے آپے مٹ جان گے علی نام پٹان والے آپے بھٹ جان گے علی علی کو